السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے حیات الصحابہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا، جس کا عنوان تھوڑا سا تھا ہندی میں، اور میں اب اس کے آگے کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور صفحہ نمبر 19 کی آدھی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، اور یہ حوالہ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، کہ ایک معلومات ہے جو سارے ہمارے جتنے بھی تبلیغی بھائی ہیں ان سب تک بات پہنچنی چاہیے۔ حالانکہ یہ کوئی فرقہ پرستی والی کتاب نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فرقے کے لیے ہو، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی اس سے اس معلومات کو حاصل کرے گا، اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا، اپنا ناطہ جوڑے گا، اس کی معلومات کو جانے گا، یا کتابیں لا کر کے خود پڑھے، یا یہ میری ویڈیو کے ذریعے سے اگر معلومات چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ بھی دکھائیں گے، اور اس کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور سنتوں پہ عمل کرنے والا بھی بنائیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی محترمہ امی بھی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی رابعہ کاندھلوی کی رابعہ سیرت صاحبزادی تھی، اور حضرت مولانا نے انہی کی گود میں پرورش پائی۔ ان کی آپ پر حد درجہ شفقت تھی، فرمایا کرتی تھیں کہ الیاس تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، یہ ان کی نانی کا معاملہ تھا کہ ان کی نانی ان کو دیکھ کر فرمایا کرتی تھی کہ اے الیاس، مجھے تجھ میں صحابہ کی خوشبو نظر آتی ہے، یعنی خوشبو آتی ہے۔ اب یہ ان کی وساست تھی، ان کی بصیرت تھی کہ وہ کس درجے کی اللہ والی تھی کہ ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے صحابہ کی یاد ان کے اندر آ جاتی تھی، یا ان کی خوشبو سے محسوس کرتی تھی کہ بھئی ان کے اندر جو معاملات ہیں، جو حرارات ہے، یہ غیر اور دوسرے انسانوں سے تھوڑے ہٹ کر ہیں۔ تو وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی شفقت سے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرماتی تھی کہ کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب یہ محمود الحسن صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اب یہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں جب مولانا الیاس کو دیکھتا تھا تو مجھے صحابہ کی یاد آ جاتی تھی۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم اور ہمارے بعد دوسرے ہوش مند لوگ اس بارے میں اس خیال و ایک زبان تھے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ کی قدرت کی نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر، اور صحابہ اکرام کے عشق اور خیر القرون کے دینی جنون اور بے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لیے اس زمانے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات پڑھوا کر سنا کرتے، اور ان سے کیف و سرور کی کسی دوسری دنیا میں کھو جاتے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اردو میں ایک کتاب حکایت صحابہ لکھوائی، جو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف عنوانات کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور جس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ترجمے انگریزی، فرانسیسی، جاپانی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی کو بھی سیرت نبوی اور حالات صحابہ سے عشق و شوق ورثے میں ملا۔ بچپن ہی سے وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات و واقعات و مطالعہ کیا کرتے۔ بچپن میں اسلامی غزوے اور صحابہ کی جنگوں کے واقعات پڑھنے اور سننے سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں عشاء کی نماز کے بعد سیرت کی کتابوں کے سنانے کی عظیم خدمت پر مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی ہی مامور تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی ساری زندگی آپ کا یہ معمول جاری رہا
کئی بار یہ دیکھنے کو ملا کہ جس وقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ پڑھتے اور ان مبارک واقعات کا بیان فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا حضرت ان کے گھر کے مخصوص لوگوں میں سے ہیں اور یہ سب واقعات حضرت کے سامنے گزرے ہیں۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد یہ اس زمانے میں معمول تھا کہ حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی، یعنی صحابہ کی زندگی، صحابہ کے واقعات پڑھے جاتے تھے اور اسے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے تھے وہ غور فکر سے اسے سنتے تھے اور اس پہ توجہ حاصل کرتے تھے۔ پھر آپ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر مولانا یوسف صاحب کا یہ معمول بنا رہا، پھر اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب کا معمول بنا رہا، پھر اس کے بعد جتنے بھی اکابرین ہوئے ان سب کا یہ معمول بنا رہا، جو کہ آج بھی یہ معمول موجود ہے۔ آج ہمارے حضرت امیر عالم حضرت رابع حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہ آج موجود ہیں۔ آج ان کے ذریعے سے بھی حیات الصحابہ عشاء کے بعد روزانہ نظام الدین مرکز میں پڑھی جاتی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور بڑے بے صبری اور فکروں کے ساتھ میں اسے سنتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ حضرات صحابہ کی سیرت کو دعوت کے انداز میں پیش کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے لائق فرزند حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا اور امانی الاحبار کا کام بیچ میں رکوا کر اس کتاب کو ترتیب دلانا شروع کر دیا اور آخرکار اس کا نام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جنہوں نے ندوہ لکھنؤ میں قائم کیا، مولانا علی میاں ندوی جو سید بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر حیات الصحابہ رکھا گیا۔ اہل علم کی رائے ہے کہ سیرت صحابہ پر آج تک ایسی مکمل اور پوری کتاب سامنے نہیں آئی۔ گزشتہ چند سالوں سے مخدوم گرامی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری بندے سے تقاضا فرما رہے تھے کہ اس مبارک کتاب کا اردو میں ترجمہ کر ڈالو، مگر یہ ناکارہ اپنی کم علمی، بیکاری، لکھنے سے بالکل مناسبت نہ ہونے اور رائے کی مسجد و مدرسے کی دعوتی و تدریسی مصروفیات کی وجہ سے اس خدمت کی ہمت نہ کر سکا، لیکن رائے کے سالانہ اجتماع نومبر میں 1990 کے بعد دہلی واپسی کے موقع پر لاہور ہوائی اڈے پر حضرت جی نے محترم الحاج محمد ابو الوہاب سے محترم الحاج یعنی حاجی عبد الوہاب صاحب محمد عبد الوہاب سے صاف حکم فرمایا کہ احسان حیات الصحابہ کا اردو ترجمہ کرے۔ موصوف نے کہا کہ حضرت جی کے حکم و ارشاد کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور اپنی نااہلی کی وجہ سے بہت بوجھ محسوس ہوا اور طبیعت تیار نہیں ہو رہی تھی، مگر حکم کی وجہ سے اس امید پر قلم اٹھا لیا کہ جن مبارک نفوس کے حکم اور تقاضے سے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے ان کی سرپرستی، توجہ اور دعا کی برکت سے انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی۔ بنام خدا 21 نومبر 1990 سے ترجمہ شروع ہوا۔ شروع میں حیدرآباد دکن سے چھپی ہوئی حیات الصحابہ پیش نظر رہی، لیکن حیات الصحابہ لیکھک مولانا محمد الیاس صاحب بارابنکوی، مقیم بنگلے والی مسجد بستی، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کی اشاعت کے بعد حضرت جی کے حکم کو بنیاد بنا کر ترجمے کی تکمیل کی۔ ترجمے میں سادہ اور عام فہم زبان کا بطور خاص اہتمام کیا گیا تاکہ خاص دینی لفظوں کو نہ جاننے والے عام سی قابلیت کے اہل ایمان بھی بے تکلف فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترجمے کو قبول فرما کر امت مسلمہ کے لیے مفید بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر امت کے پڑ جانے اور عملاً حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اس کتاب کو مضبوط ذریعہ بنائے، آمین۔ مترجم، معاونین ترجمہ اور کتاب کی چھپائی میں مدد کرنے والے تمام حضرات کے لیے دعا خیر کی درخواست ہے۔
حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب. یہ ایک باب ہے جو ہے کہ ایک مکمل ہوا ہے، اور اس کے آگے کا باب انشاءاللہ جاری رہے گا. اور میں نے یہ ایک چھوٹی سی معلومات آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کہ معلومات کے اعتبار سے تو بہت بڑی معلومات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے الفاظوں کے ذریعے سے اس کو ایک چھوٹی سی معلومات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے قابل لوگ یہاں پہ دنیا میں موجود ہیں، میرے سے بہتر ہیں، میرے سے اعلیٰ ہیں. میں تو ایک ادنا سا ناچیز ہوں اور ایک کم ظرف انسان ہوں، یعنی مطلب یہ گنہگار سیاہکار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اتنی معتبر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اس کے جیسے حق ادا ہونا چاہیے ویسا نہ کرتے ہوئے اس کو قبول فرمایا ہے. میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اس کتاب کو پوری طرح سے مکمل طور پہ جو اس کے الفاظ ہیں اسے پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے معذرت بھی چاہوں گا، معافی بھی چاہوں گا، کیونکہ میں اتنا زیادہ علم دار نہیں ہوں، نہ میں مولانا ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں حافظ ہوں. میں ایک نارمل سا، ایک ادنا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، امتی ہوں، اور ایک ادنا سا جانکار ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک ہندی کی کتاب کو آپ کے سامنے حیات الصحابہ یعنی صحابہ کی زندگی کے طور پر آپ کے سامنے اپنے الفاظوں سے پیش کیا ہے. اس میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کے مجھے معاف فرمائیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے لیے اپنی معافی چاہوں گا، اور آپ سبھی حضرات سے بھی اس کے لیے اپنی معافی چاہوں گا کہ اگر میرے پڑھنے میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہو رہی ہو الفاظوں کو صحیح ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے مجھے آپ بھی معاف فرمائیں. اور میرے اللہ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اللہ بھی مجھے اس میں معاف فرمائے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، صحیح معلومات ہم کو فراہم فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.